اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صلوات بھیجیں محمد اللہ۔ موضوع گفتگو چل رہا ہے تاریخ خاندان نبوت و امامت، یعنی پیغمبر کے آباء و اجداد کا تذکرہ، کہ پیغمبر کے آباء و اجداد کون تھے، کیسے تھے اور کس نظریے کے مالک تھے۔ لہٰذا جو لوگ کچھ نئے چہرے نظر آ رہے ہیں، اگر میں جہاں کل موضوع چھیڑا تھا وہیں سے شروع کر دوں، میرے خیال میں مجلس پوری وہ سمجھ ہی میں نہیں آئے گی، تو میں 3 منٹ کے لیے وہ ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ جو ہیں سمجھ سکیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ سب سے پہلے خاندان نبوت۔ پوری دنیا میں نبی سے بہتر خاندان اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ عربوں میں سب سے عظیم خاندان تھا خاندان بنی ہاشم۔ آج بھی پوری دنیا میں جس کا چرچا ہے وہ خاندان بنی ہاشم ہے۔ تو خاندان بنی ہاشم پورے خاندانوں میں، پورے عرب میں سب سے بہتر تھا۔ اسی خاندان کو کبھی قریش کے نام سے پکارا گیا، اس لیے کہ ان کے جو دادا قصی تھے ان کا لقب قریش تھا، تو اس خاندان کو قریش کہا گیا۔ بنی ہاشم بھی اس خاندان کو کہا گیا، اور سادات کا نام بھی جناب ہاشم کے بعد سے نسل سادات جو چلی ہے وہ 2 طریقے کی ہے۔ ایک نسل سادات وہ ہے جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد ہے، اور ایک نسل سادات وہ ہے جو بنی ہاشم ہے، یعنی ہاشم کی اولاد، یہ بھی سید کہلاتی ہے۔ تو لہذا 2 اولادیں ہیں جو سید کہلاتی ہیں، بی بی کی اولاد اور جناب ہاشم کی اولاد۔ تو لہذا بنی ہاشم بھی ان کو کہا گیا، سادات بھی ان کو کہا گیا، سید و سردار بھی ان کو کہا گیا، اور ان کو وصی جناب عیسیٰ بھی کہا گیا۔ یعنی جناب ابو طالب کون تھے؟ جناب عیسیٰ کے وصی تھے۔ جناب عبد المطلب کون تھے؟ یعنی جو ابو طالب کے باپ ہیں، عبد المطلب، وہ بھی وصی ہیں۔ عبد المطلب کے والد ہاشم ہیں،
وہ بھی وسیع ہیں، اسی طرح عبد مناف ہیں، اسی طرح قصی ہیں، یہ سب کے سب مومنین کی جماعت ہیں اور یہ ساجدین کی جماعت ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے سورہ آل عمران کا وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک کو رسول بنایا۔ یعنی اس کا مطلب ہے جناب عبداللہ کی، جس سے بڑا رسول ہو تو شہادت ہے، لکھا ہوا بھی یہاں شہیدی ہے۔ تو رسول کی جو والد محترم تھے ان کا نام تھا جناب، زور سے بولتے رہیے گا بس، جناب عبداللہ۔ اور آپ کی ماں کا نام آمنہ بنت وہب۔ یہ ذرا ابن اور بنت اور لگا دیا کریں تاکہ نانا کا بھی پتہ چل جائے، سمجھ رہے، نانا اور دادا کا پتہ چل جائے۔ تو ماں کا نام ہے آمنہ بنت وہب، تو رسول کے نانا کون ہوئے؟ وہب۔ جیسے کہتے ہیں فاطمہ بنت اسد، تو علی کے نانا کون ہوئے؟ اسد۔ تو یہ اسد کی ہسٹری میں پڑھ چکا ہوں، تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے سنیے ضروری سے، جب آپ کو موقع لگے پورے سال میں کبھی بھی گاڑی چلاتے چلاتے جہاں آپ اور چیزیں سنتے ہیں تو وہاں یہ ہسٹری ضرور سن لیجئے تاکہ کچھ نہ کچھ آپ کے دماغ میں آ سکے۔ یہ ان کے ماں باپ تھے۔ باپ کون ہیں؟ جس کو کہا جاتا تھا مصباح حرم، یعنی حرم کا چراغ، پوری دنیا کو جو مہکائے اسے حرم کہتے ہیں، اور جو حرم کو بھی چمکا دے اسے عبداللہ کہتے ہیں۔ تبھی تو لقب ہے مصباح حرم، یعنی حرم کا چراغ۔ اتنا چہرے پہ نور تھا، اتنا نور تھا کہ پوری ہسٹری آپ اہل سنت ہمارے بھائی ان کی آپ کتابوں میں پڑھ کے دیکھیے اور اپنی کتابوں میں آپ جا کے دیکھیے تو ان میں آپ کو ملے گا کہ جتنا حسین، جتنا خوبصورت یہ جوان تھا جن کو عبداللہ کہتے ہیں، ابتدا ہی سے، بچپن ہی سے اتنی خوبصورتی تھی جو ایک دفعہ دیکھ لیتا تھا دیکھتا رہ جاتا تھا۔ کہتے ہیں جس جگہ بیٹھ جاتے تھے اتنا نور چہرے۔ عبداللہ کو کس نے بچایا؟ حضرت ابو طالب نے۔ تو خالی ابو طالب کا احسان نبی پہ نہیں ہے۔ ہاشم کو مارنے کی کوشش کی، ہاشم سے پہلے عبد مناف کو مارنے کی کوشش کی، اس لیے کہ یہودی پڑھتے رہتے تھے آبا و اجداد کے نام اور صفات دیکھتے رہتے تھے اور نور سے پہچانتے رہتے تھے اور اس کے اوپر حملہ کر دیتے تھے ان کے داداؤں کے اوپر۔ لیکن میاں جی سے اللہ بچائے، اللہ نے سب کو بچایا۔ اب پوری دنیا کا رخ سب سے زیادہ ہے عبداللہ کی طرف۔ کسی طرح عبداللہ کو قتل کرو، کسی طرح عبداللہ کو مارو۔ میں نے کل پڑھا پہلے عورتیں بھیجی گئیں زہر ملا کے کھانا، مگر وہ کھانا ہی بول پڑا کہ میرے اندر زہر ہے، آپ نہ کھائیے۔ یہ بھی میں کل پڑھ چکا ہوں۔ اب اس کے بعد جناب عبداللہ، یہ جو کچھ لوگ ہیں جو شام سے آئے ہیں یہودی، آج میں دیکھ رہا تھا ان کا عدد کتنا تھا، 80 یہودی باقاعدہ مکے میں آ کے بسے ہیں کہ کب ہم کو موقع ملے اور ہم عبداللہ کو قتل کریں۔ پہلے تو وہ خوش تھے کہ عبد المطلب ہی ذبح کر دیں گے، وہاں سامنے آ گئے ابو طالب، تو ساری دشمنی اب کدھر گئی؟ جناب ابو طالب، یہ نہ ہوتے تو بھائی یہ مر گئے ہوتے، یہ نہ ہوتے تو یہ ذبح ہو گئے ہوتے، جناب ابو طالب کی طرف گئی۔ اس کے بعد یہ ہوا، غور فرمائیں، یہاں سے بڑی ہسٹری کی مجلس ہے خدا کی قسم اور بڑی محنت کی مجلس ہے، کہ جناب عبداللہ کو انتظار کرنے لگے، بھائی اب بھی بچ گئے اور کھانا بھی نہیں کھا پائے اور ہر سازش ہماری ناکام ہوتی جا رہی ہے، اب ایسی تلاش کرو کہ کسی دن یہ اکیلے نکلیں تو پوری فوج کے ذریعے حملہ کر دو۔ اب یہ سب تاریخوں میں ہے، میں حوالے اس لیے نہیں دے رہا ہوں، اس لیے کہ اگر ایک دو میں ہو تو میں آپ کو حوالے دے دوں، لیکن جس نے بھی تاریخ لکھی اور جس نے بھی منبر سے پڑھی، یہ بھی آپ کو بتا دوں میں، کوئی ایسا نہیں ہے جس نے نہیں اس واقعے کو بیان نہ کیا ہو۔ کہتے ہیں بس میں عربی کتاب سے پڑھ رہا ہوں تو اس لیے اس میں ہے کہ بتائے وہ شکار کے لیے چلے گئے۔ جیسے
80 کے 80 آدمیوں نے حملہ کیا جناب عبداللہ پر، مگر میاں کسی عام آدمی کا باپ تھوڑی ہے، کائنات کے سب سے بڑے رسول کا باپ ہونے والا ہے۔ ڈرے نہیں، بھاگے نہیں، پہاڑ پہ نہیں چڑھے، پہاڑ تھا وہاں پہ، پہاڑ کو ٹیک لگائی بس ایسے، یہ پہاڑ ہے تاکہ ادھر سے کوئی حملہ نہ کر سکے، پشت پہ لیا پہاڑ کو، اور جو تیر کمان اور تلوار لیے ہوئے تھے اس سے انہوں نے وار کرنے شروع کیے۔ بھائی آپ یہ بتائیے اکیلا آدمی ہے تو اسے کرنا کیا چاہیے؟ بھاگ جائیں، چیخنے لگیں، مگر جو ڈر جائے وہ نبی کا باپ نہیں ہوتا، جو ڈر جائے وہ نبی کا باپ نہیں ہوتا۔ نہیں ڈرے، فکر ہم ذہن میں بھی نہ لائے کہ یہ 80 میں اکیلا حملے کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے ان کی مدد کیسے کی؟ جب یہ 80 آدمی تیر کمان لے کے نشانہ لگاتے ہیں تیر کا، تو تیر جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، تیر جاتا ہے واپس آ جاتا ہے۔ کچھ تیر ایسے ہیں کہ عبداللہ تک پہنچتے ہیں اور قدموں میں گر جاتے ہیں، کچھ تیر واپس ہو گئے، کچھ تیر قدموں میں گر گئے، اور ادھر عبداللہ جس کا بھی نشانہ لگاتے ہیں اسی کو ڈھیر کر دیتے ہیں۔ اب یہ تعجب میں ہے کہ ہمارے نہ تیر کام کر رہے نہ تلواریں کام کر رہے، نیزہ مارتے ہیں نیزہ واپس آ جاتا ہے، الٹا آ جاتا ہے نیزہ، تلوار مارتے ہیں تلوار کا اثر نہیں ہوتا، تیر مارتے ہیں تیر کا اثر نہیں ہوتا، پتھر پھینکنا شروع کیے تو پتھر جاتا ہے مگر ان کے لگتا نہیں ہے۔ اب آپ نے سمجھا کہ اسلحہ ظالموں کے پاس چاہے جتنا زیادہ ہو، اب اس سے زیادہ میں آپ کو نہیں کھل سکتا بھائی، اسلحہ ظالم کے سامنے چاہے جتنا زیادہ ہو، مگر اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی اسلحہ ولی پہ کام نہیں کرتا۔ عبداللہ کو دیکھو، امام زمانہ کو پہچانو، صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر۔ عبداللہ پر کوئی اسلحہ کام نہیں کر رہا، تیر مار تلوار۔ اجا ابھی وہاں سے جناب آمنہ کے والد وہب گزرے، انہوں نے دیکھا ایک جوان لڑکا اور اس جوان لڑکے پر اتنے آدمی حملہ کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا میں بھی مدد کروں اس جوان کی، لیکن آسمان پہ نظر گئی تو کیا دیکھا کہ کوئی فوج ہے جو تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے ہے۔ بس میں ایک جملہ کہتا ہوں، آرام سے دیکھتا ہوں آپ کتنی زور سے سنیں گے۔ اللہ کے ولی کی فوج خالی زمین پہ نہیں ہوتی، صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں بآواز بلند۔ اللہ کے ولی کی فوج خالی زمین پہ محدود نہیں ہے، اللہ کے ولی کی فوج آسمان پہ بھی ہوتی ہے، آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں مدد کرنے کے لیے، اور سوچا جب اتنے آ ہی رہے ہیں مدد کرنے کے لیے تو میں اکیلا کیا کروں، میں ایسا کرتا ہوں کہ جا کے ان کے خاندان والوں کو بتا دوں۔ جناب وہب وہاں سے ہٹے اور چیخ کے کہنے لگے عبد المطلب عبد المطلب تمہارے بیٹے کو دشمنوں نے گھیر رکھا ہے، عبداللہ کو، وہ جس کو آپ ذبح کرنا چاہتے تھے، وہ بڑا خوبصورت جوان، وہ خطرے میں ہے۔ وہ جیسے ہی یہ سنا جناب عبد المطلب گھوڑے پہ بیٹھے اور اپنے 9 بیٹوں کو گھوڑے پہ بٹھایا اور کہا چلو میرے ساتھ چلو۔ اب کیا شان رہی ہوگی جب امامت و رسالت کا دادا اپنی فوج لے کر وہاں پہنچے، کہتے جیسے ہی آتے دیکھا کچھ تو بھاگ گئے، کچھ کو قتل کر ڈالا، کچھ کو گرفتار کیا۔ یہاں ایک عظیم پیغام ہے جو تمام علماء نے واقعے کو لا کے یہاں چھوڑا، مگر اس عظیم پیغام میں آج شہادت کی شب میں یہ پیغام آپ لے کے جائیے۔ جب جن یہودیوں کو گرفتار کیا
عبد المطلب نے، تو ان کو کہا انہیں چلیے اندر لے جا کے قتل کریں گے، اسیر کر لیا، پکڑے۔ وہ کہنے لگے عبد المطلب تم ہم کو قتل کر دینا لیکن کچھ مہلت دے دو ہمیں۔ انہوں نے کہا مہلت کاہیں کی؟ کہا اصل میں ہم مرنے سے پہلے ایک دوسرے کا قرضہ دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ میں ہوں مثلاً تو میں نے اپنے کسی سے قرضہ لیا ہے یہاں آنے کے لیے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا میں نے لیا ہے، کچھ ایسے جن کو انہوں نے دیا ہے، تو ہم نے کچھ قرضہ لیا ہے کسی سے اور کچھ مال ہمارے ذمے ہے دوسروں کا۔ بھائی یہی مجلس کا مین مقصد ہے، آپ پوری مجلس سنیے نہ سنیے آپ، مگر یہ ایک پیغام آج نبی کی شہادت پر لے کے جائیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نہیں مرنا چاہتے کسی کا حق اپنی گردن پر لے کر۔ رسول کے دادا نے جیسے یہ سنا، سن کے کہا اپنے بیٹوں سے چھوڑ دو انہیں، ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ کہا کیوں؟ کہا ہمارے دشمن ضرور ہیں، معاملات میں ٹھیک ہیں۔ بس عزیزو صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اصل کیا ہے؟ اصل نماز روزہ نہیں ہے کہ نماز کتنی پڑھتے ہیں آپ، نہ بھی پڑھیے تو اللہ کا کیا بگاڑ لیں گے؟ بڑا روزے دار ہے، نہ رکھیے ایک بھی روزہ، اللہ کا کیا بگاڑ لیں گے؟ نہ جائیے حج پر، بڑے عزادار ہیں، بڑے مولائی ہیں، ان سے بڑا کوئی مولائی نہیں ہے پورے شارجہ میں، نہ کریے آپ مجلس، دیکھتا ہوں مجلس ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اپنے گمان میں یہ تو لے ہی نہ آئیے کہ میں ہوں تو مجلس ہے، یہ سوچئے مجلس ہے تو میں ہوں، مجلس آپ کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر پوری کائنات کے عزادار مل کر ہڑتال کر لیں کہ ہم مجلس نہیں کریں گے تو خدا کی قسم مجلس رکنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا وارث پردے میں ہے۔ تو یہ آپ کو شرف دیا جا رہا ہے کہ آپ فرش عزا پہ آئیے اور پاک ہو جائیے، آپ کا کوئی احسان نہیں ہے۔ کبھی آپ فرش عزا پہ بھی احسان سمجھیں اور حسین ابن علی پہ بھی احسان سمجھیں، مگر یاد رکھیے یہ مجلس یہ آپ کا اور اللہ کا اور بی بی کے درمیان کا معاملہ ہے، یہ ماتم امام زمانہ کا اور تیرے درمیان کا معاملہ ہے، یہ گریہ کرنا یہ حسین کے اور تیرے درمیان کی بات ہے، لیکن اللہ اور حسین کا قانون ہے کہ خبردار ہم تم کو اجر جب دیں گے جب تم بندوں کے ساتھ ٹھیک رہو، کسی کا لے کے نہ مرنا۔ پتا چلا اجاڑ کے مر گئے بھائی کو، پتا چلا لوٹ کے مر گئے پتہ نہیں کتنوں کا، جنازے میں گالیاں دینے والے بڑے زیادہ ہیں، ارے ملون میرا اتنا لے کے مر گیا، میرا اتنا لے کے مر گیا، میرا اتنا لے کے مر گیا، فلاں اتنا کا، فلاں کا اتنا تھا، فلاں کا اتنا تھا، سارے تذکرے ہوں، سمجھ لیجئے جہنمی ہے۔ اللہ ہو سکتا ہے تمہارے نماز نہ پڑھنے کو معاف کر دے، تیرے روزہ نہ رکھنے کو معاف کر دے، مگر اللہ جب تک معاف نہیں کرتا جب تک بندہ معاف نہ کر دے۔ اب یہاں تو نہیں بولے، مجھے پتا تھا اس پہ کیوں بولیں گے بھائی آپ، اس پہ نہیں بولتا کوئی، ابھی دوسرا جملہ کہوں گا تو بولیں گے۔ ایک مفتی صاحب نے خواب میں دیکھا تھا کہ حضرت یزید رضی اللہ میرے خواب میں آئے، اب تو بولیں گے نا، اور انہوں نے کہا کہ وہ کیا کیا اللہ نے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں جیسی روح ویسے فرشتے، اللہ نے کیا کیا تیرے ساتھ؟ کہا اللہ نے مجھے بخش دیا، اللہ نے مجھے پہلے تو کہا بخش دیا، کہا اچھا اللہ میاں نے بخش دیا، اور پھر یہ کہ میں نے قتل ہی نہیں کیا تھا حسین ابن علی کو۔ اب دیکھیں جھوٹا پہچانا جاتا ہے اپنے جھوٹ سے، جب اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا تو اللہ نے بخش کیا دیا؟ بھائی اس کا مطلب کچھ گناہ تو کیا تھا نا جو اللہ نے بخش دیا۔ مگر یہ بات ذہن میں رکھیے آپ
کہ چاہے جتنے بڑے نمازی ہوں، روزے دار ہوں، حاجی ہوں، 70 حج کر لیجئے، 70 عشرے کر لیجئے، دن رات ماتم کریے، 2-2.5 مہینے بالکل نہ سوئیے، لیکن اگر معاملات میں آپ ٹھیک نہیں ہیں تو نہ اللہ آپ سے راضی ہے، نہ حسین آپ سے راضی ہے۔ یہ معاملات کا معاملہ، یا رسول اللہ، اچھا ایسا کریں ایک ہی دفعہ اٹھائیں تاکہ یہ بھی پھر بیچ میں پریشان، چونکہ ہسٹری کی مجلس میں پاگل سا ہو جاتا آدمی پڑھنے والا بھی کہ کہیں ادھر ادھر نہ نکل جائے، تو تھوڑا تھوڑا پہلے آگے آ جائیے، کافی جگہ تھوڑا تھوڑا بڑھیے جوانوں ادھر کو۔ محشر میں سب سے سخت معاملہ ہے معاملات کا، سب سے سخت، جس کا حساب سب سے سخت ہے وہ ہے معاملات۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے یوم، نبی کی زیارت میں یہ آیت ہے، اسی لیے میں پڑھ رہا ہوں، یوم یفر المرء عن اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اس دن کو یاد کرو جب ایک انسان اپنے بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا، اخی کا لفظ ہے اس میں، اپنے بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا۔ کبھی کبھی ہمارے جوان یہ سوال کر لیتے ہیں، مولانا صاحب یہ جو ہمارے اماں ابا بھائی بہن مر گئے ہیں کیا یہ ہم کو پہچانیں گے؟ مرنے کے بعد ہم کو پہچانیں گے یا نہیں پہچانیں گے؟ سوال ہے یا نہیں اکثر جوانوں کا، یا بس ابا مر گئے۔ اب ہمارے تو ذہن میں پتہ نہیں کس نے یہ ڈالا کہ نہیں وہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، نہیں ایسا نہیں ہے، سب پہچانیں گے۔ دیکھیے دنیا میں آدمی پہچاننا کب بند کرتا ہے، ابھی وہاں کی چھوڑ دیجئے آپ، دنیا میں آدمی کو پہچاننا کب بند کرتا ہے؟ 2 صورتوں میں، یا تو پاگل ہو جائے تب نہیں پہچانتا، یا دولت مند زیادہ ہو جائے، جب زیادہ دولت ہوتی ہے تب بھی نہیں بھائی بہن کو پہچانتا، رشتہ داروں کو پہچاننا بند کر دیتا۔ تو کتنی چیزیں ہوئی نہ پہچاننے کی دنیا میں، یا تو آپ پاگل ہو جائیں تو نہیں پہچانتے رشتہ دار کو، یا آپ کے پاس دولت زیادہ ہو جائے تو نہیں پہچانتے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں مرض آپ کو نہیں ہے قبر میں، نہ تو آپ مالدار رہے، سارا یہیں چھوڑ کے چلے گئے، کچھ بھی نہیں ساتھ لے گئے بھائی، آپ ایک کفن لے گئے بس، کوشش کرو یہ کفن پاک ہو، کسی کا اس میں حق نہ ہو، تو کفن لے گئے ساتھ میں، تو دولت تو آپ کے پاس ہے نہیں۔ اب آپ کہیں گے جناب پاگل، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، مسئلہ اتنا تو جانتے ہی ہیں آپ، ایک آدمی 50 سال تک پاگل رہا دنیا میں، اس کے بعد ہاسپٹل میں مر گیا، اس کی تلقین ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیوں؟ یہ تو پاگل تھا بیچارہ، اس پہ نماز نہیں تھی، روزہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، حج نہیں تھا، پاگل رہا 50 سال، مگر مجھے دکھائیے کسی مجتہد کا فتویٰ کہ جب قبر میں لٹائیں اس کی تلقین نہ پڑھیں، تلقین ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تلقین کیوں ہوگی جب یہ پاگل تھا؟ کہا نہیں، دنیا میں تھا، جیسے ہی قبر میں آیا آل محمد نے دماغ ٹھیک کر دیا، کہا اسمع افہم یا فلاں ابن فلاں۔ ارے بھائی گرمی کا زمانہ ہے، سردی کا زمانہ ہے، مولوی صاحب اس تلقین کو چھوٹا کر لو، کچھ لوگ مرے جا رہے ہیں گرمی میں، اسے ہی کہہ دو نا اسمع افہم یا فلاں۔ یہ ابن فلاں کیوں کہا جا رہا ہے؟ ابن فلاں کہہ کے ان نالائق دولت مند جوانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے قبر میں بھی تیری پہچان تیری دولت سے نہیں ہو رہی ہے، تیرے باپ کے نام سے ہو رہی ہے۔
صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ قبر میں بھی وہ جو کہتے ہیں مجھے میرے ماں باپ نے دیا ہی کیا ہے، ان کے لیے ہے۔ تیری پہچان، تیری عزت وابستہ ہے قبر میں بھی والد کے نام سے۔ اب سمجھیے والد کیا ہوتا ہے۔ اسمائی فم یا فلاں ابن فلاں، تو اس کا مطلب ہے نہ تو اس کے پاس دولت ہے اور نہ اس کا دماغ، زور سے بولیے بھائی، اگر دماغ خراب ہوتا تو کیوں کہتے اسمائی فم سن اور سمجھ؟ اس کا مطلب دماغ صحیح ہے، تو جب دماغ صحیح ہے تو پہچانے گا کیسے نہیں آپ کو؟ اس کا مطلب ہے جب ہم مریں گے اور ایک دوسرے سے ہماری ملاقات ہوگی تو ہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے، یہ بھائی ہے، یہ چچا ہے، یہ ماموں ہے، یہ ماں ہے، مگر ملیں گے نہیں، ملیں گے نہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگیں گے۔ یا فرو کا لفظ بتاتا ہے کہ پہچانتا ہے۔ ارے میاں یہ تو شارجہ کا مجمع ہے، اتنی عربی تو آتی ہے، یعنی ایک آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کے فرار کرے گا تو پہچانتا ہے کہ نا یہ بھائی ہے۔ ماں کو دیکھ کے فرار کرے گا، باپ کو دیکھ کے فرار کرے گا، بیوی بچوں کو دیکھ رہے میری بیوی سامنے سے آ رہی بھاگ لیا۔ اب میں بتاؤں دنیا میں کب بھاگتا ہے؟ میں نے قرضہ لیا ان سے، ساجد بھائی سے 1000 درہم یا 1000، چلیے 1,00,000 درہم لے لیا، حالانکہ نہ میں نے لیا نہ انہوں نے دیا بیچاروں نے، لیکن بات ہو رہی ہے بس ایسے ہی، انہوں نے 1,00,000 درہم مجھے قرضہ دیا۔ اب یہ روز آتے ہیں مجھ سے قرضہ مانگنے، میں ان کو ملتا ہی نہیں۔ اتفاق سے ایک گلی تھی، ادھر سے یہ آ رہے تھے اور ادھر سے میں جا رہا تھا، بس جیسے ہی میں نے انہیں دیکھا فوراً میں نے گلی بدلی۔ تو آدمی فرار اس وقت کرتا ہے جب کسی کا حق گردن پہ ہو اور دینے کے لیے نہ ہو۔ سمجھ گئے معاملات کا معاملہ؟ وہاں بھی یہی ہوگا۔ یہاں تو آپ نے رشوت دے دی وکیلوں کو، یہاں تو آپ نے جج خرید لیے، یہاں تو آپ نے خاندان کی چڑھائی کر دی۔ اب ایک مظلوم بیٹھا تھا، پروردگار ایک یہی تو دنیا ہے جہاں اپنا حق لوں گا۔ اب بھائی بیٹھا ہے مقدمہ لیے، بیوی بیٹھی ہے مقدمہ لیے، ماں باپ کہتے ہیں میرا حق ادا نہیں کیا، اولاد کہتی، اولاد بھی کہے گی جب اللہ کہے گا جب ہم نے عقل دی تھی تم نے دین کیوں نہیں سیکھا؟ پروردگار اس باپ نے مجھے سکھایا ہی نہیں، اس نے تو ساری توجہ بی اے پہ دی۔ بی اے کرو، ایم اے کرو، میں یہ نہیں کہتا ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، بی اے کرو، ایم اے کرو، ساری دنیاوی پڑھائی علی والے کے پاس ہونی چاہیے، مگر پہلے قرآن پڑھا دو تاکہ ماں کو ماں کہہ سکے، باپ کو باپ کہہ سکے۔ قرآن ضروری ہے، میں یہ نہیں کہتا وہ ساری ضروری ہیں آپ کے لیے، اس لیے کہ سارے علوم کی انتہا کا نام علی ہے، کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کی انتہا علی کے اوپر نہ ہوتی ہو۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد کو۔ بس وہاں پکڑے جائیں گے تو کیا ہوگا بس وہ سن لیجئے جلدی سے، پکڑے گئے اب بھاگیں گے آپ کہاں؟ لا یمکن الفرار من حکومتک، پالنے والے ہر بادشاہ کی حکومت سے فرار ممکن ہے مگر تیری حکومت سے فرار ممکن۔ اب بھاگ نہیں پائیں گے تو پکڑے جائے، پکڑے گئے، کہنے لگا پروردگار میرا اتنا ہے، میرا اتنا، میرا اتنا۔ اب یہ میں روایت پڑھ رہا ہوں آپ کو، ذاکری نہیں سنا رہا ہوں، میرا اتنا، میرا اتنا۔ یہ کہے گا پروردگار جو زمین تھی وہ بھی چھوڑ آیا، جو بینک بیلنس تھا وہ بھی چھوڑ آیا، جو پیسہ تھا وہ بھی چھوڑ آیا، میرے پاس تو یہ کفن ہے اور کچھ ہے ہی نہیں، دوں کہاں سے؟ اللہ کہے گا نہیں تیرے پاس ہے دینے کو، تیرے معبود کچھ بھی نہیں، کہا اسے بھی نہیں چاہیے پیسہ، اسے بھی دولت نہیں چاہیے، یہاں اسے تو اپنا حق چاہیے، اب چاہے تو وہاں سے لا کے دے دے، وہاں کا ماحول اتنا خراب ہے کہ وہاں تجھے فاتحہ تو مل نہیں رہی۔ خدا کی قسم اگر ہمارے دادا پردادا اٹھ کے آ جائیں نا اب کہ لاؤ ہمارا حق دو، تو ہم یہ کہیں گے تم ہمارے دادا ہی نہیں ہو، انکار کر دیں گے ہم۔ تو وہاں بھی ایسا ہی ہوگا کہ پروردگار میرے پاس دینے کو کچھ، اللہ کہے گا ہے، کہا کیا؟ کہا تو ماتم بہت زیادہ کرتا تھا،
تو نمازیں بہت زیادہ پڑھتا تھا، تو شارجہ کے امام باڑے میں جاتا تھا، ہر مجلس کرتا تھا امام باڑے کی تو، اور تو تبرک بھی بانٹتا تھا، تو تیری ساری نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہیں. اب یہ ایک آدمی آیا حق مانگنے کے لیے، اسے دے دے. اب وہ تو کہے گا پروردگار اس دنیا کے علاوہ دوسری دنیا تو ہے نہیں جہاں مجھے حق ملے گا، دے. اب مثلا میں تھا تو آدھا ثواب تو آپ کی نماز روزے مجلس کا مجھے مل گیا. اب آپ چھوٹے موٹے گنڈے تو تھے نہیں، آپ نے ایک دو کا تو مار نہیں رکھا تھا، آپ کے مارے ہوئے بھی کئی تھے. اب میں ہٹا تو وہ لائن میں لگ گیا کہ میرا بھی دلوا پروردگار. اب وہ کہنے لگے بھائی عزاداری کا تو سارا ان کو چلا گیا، اب نماز کا ان کو دے دو، کا روزے کا ان کو دے دو. ایک آیا جب آپ کا خزانہ ختم ہو گیا، وہ کہتا پروردگار میرا بھی دلوا. یہ کہتا اب تو میرے پاس نیکیاں نہیں رہی. سوچئے گا، اپنے گھر جا کے سوچئے گا، رسول کی شہادت پہ مجلس ہے، کتنا مفلس ہو جائے گا محشر میں انسان. اسی لیے تو بھاگ رہا ہے نا. اب آپ کے پاس نیکیاں ختم ہو گئی تو اللہ کہتا دو اسے. کہاں سے دوں، اب تو نیکیاں بھی نہیں ہیں. کہا نہیں، اس بندے نے جو برائیاں کی تھی وہ تیرے نامہ اعمال میں ڈالوں گا. تو نیکیاں چلی گئیں مظلوموں کے نامہ اعمال میں، مظلوموں کی برائیاں آ گئی تیرے نامہ اعمال میں. اب بچا، تو بچے گا تو کیسے بچے گا؟ سمجھے کتنا معاملہ سخت ہے معاملات کا. اسی لیے علی نے فرمایا ہمارے شیعوں کو دو چیزوں سے پہچانو، ایک امانت داری سے، ایک صداقت سے. خدا کی قسم، الشہادت تکفر کل شیء الا الدین. حدیث ہے نبی کی کہ اگر آپ شہید بھی ہو جائیں، اس سے بڑی موت کہاں سے لائیں گے؟ جوانوں بتائیے، جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، شہادت سے بڑی موت لا سکتے ہیں آپ؟ شہادت سے بڑی کوئی موت ہی نہیں ہے. تو اگر آپ کو شہادت بھی مل جائے، شہید کا ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. لیکن اللہ نبی کیا فرماتے ہیں؟ شہادت ہر گناہ کو کھا جاتی ہے مگر قرضے کو نہیں. قرضہ تو جب ہی ادا ہوگا جب آپ دیں گے. تو میری گزارش ہے میرے بھائیوں جوانوں، جب مرنا تو کسی کا لے کے نہ مرنا، تاکہ علی قبر میں سینے سے لگا سکے. علی ایسے کو لگانے والے نہیں ہیں جو کسی کا لوٹ کے مر گیا ہے. اب علی کو پتا کیسے چلے گا؟ اما جس کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلے، اسے نہیں پتا کہ یہ کیا کر کے آیا ہے، کیا گل کھلا کے آیا. تو خیر، عبد المطلب نے کہا میں نے معاف کر دیا، اس لیے کہ تم معاملات میں صحیح ہو. تو معاملے کا مسئلہ بس یہیں پہ چھوڑتا ہوں. اس کے بعد عبداللہ، یہ جو وہب تھے، جب انہوں نے جنگ کو دیکھا تو اپنی بیوی سے تذکرہ کیا جا کے کہ بھائی عبد المطلب کا جو لال عبداللہ ہے نا، وہ تو بڑا عظیم ہے، اور اس کی جنگ میں نے دیکھی، اس کا اللہ پہ بھروسہ میں نے دیکھا، اتنا نیک اور پاکیزہ، اتنا خوبصورت. ہماری بیٹی آمنہ کے لیے اس سے اچھا لڑکا ملنے والا نہیں ہے. اب وہ کہنے لگیں جناب وہب کی زوجہ کہ میاں کیا خواب دیکھ رہے ہو؟ پتہ نہیں کتنے بادشاہوں کی لڑکیوں کے رشتے آ چکے ہیں، عرب کے بڑے بڑے ماہرین نے رشتہ بھیج دیا ہے، کوئی خاندان ایسا نہیں بچا جس نے اپنی بیٹیاں پیش نہ کی عبداللہ سے شادی کر لو، مگر سب کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. تم کہا نہیں، جو عبد المطلب کا خاندان ہے وہ احسان فراموش نہیں ہے. ارے میں نے بہت بڑا جملہ کا، خدا کی قسم اس پہ تو آپ کو کھڑا ہو جانا چاہیے تھا. کیا عبد المطلب کا خاندان احسان فراموش نہیں ہے؟ ایک تو وہ پاکیزہ بچی دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے میں ان کا محسن ہوں، اس لیے کہ میں نے ان کو خبر دی تمہارا بیٹا خطرے میں ہے، تو میں نے عبداللہ کو خطرے سے بچایا ہے. جاؤ. گئیں اور جا کے کہا ہماری بیٹی ایسی ہے. کہا بالکل. جناب عبد المطلب نے جناب عبداللہ سے کہا بیٹا عبداللہ، اس وقت مکے میں، مدینے میں جتنے بھی خاندان ہیں
ان میں بہترین خاندان بنی زہرا ہے، اور ان خاندانوں میں سب سے بہترین بچی، پاکیزہ بچی، میرے علم کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں، وہ آمنہ سے اچھی نہیں ہے۔ جب پڑھ ہی رہے ہیں تو ذرا سب مل کے پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کتنی عظیم ہسٹری ہے یہ، اس سے اتنی پیاری، اتنی خاتون، اتنی عظیم شادی ہو گئی۔ شادی ہو گئی تو دستور یہ تھا، آپ کو حیرت ہوگی ہسٹری سن کے، کہتے دستور یہ تھا کہ جس گلی سے بھی گزرتے تھے، کائنات کی ہر خوبصورت خاتون نے رشتہ دیا ہے جناب عبداللہ سے، مگر کسی کو منہ نہیں لگایا۔ ورقہ ابن نوفل جو چچا تھا جناب خدیجہ کا، اس کی ایک بہن تھی فاطمہ الخثعمیہ، وہ بہت بڑی عالمہ تھی، وہ توریت زبور انجیل کی بہت بڑی عالمہ تھی۔ اس نے پیشانی میں نور کو دیکھا، آ گئی راستے میں، اے عبداللہ تم ایک رات کے لیے مجھ سے شادی کر لو۔ جب بھی راستے میں جاتے تھے، اے عبداللہ مجھ سے ایک رات کے لیے شادی کر لو، جناب عبداللہ ریجیکٹ کرتے تھے۔ ادھر آمنہ سے شادی ہوئی، ادھر عبداللہ پھر اسی راستے سے گزرے، جناب عبداللہ نے دیکھا اب وہ خاتون اٹھ کے نہیں آتی۔ جناب عبداللہ نے پوچھا جب بھی میں راستے سے گزرتا تھا تم رشتے دیتی تھی، آج کیا ہو گیا؟ کہا اب وہ نور تمہاری پیشانی میں نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے تمہاری پیشانی میں ایک نور ہے۔ علماء نے لکھا کہ 200 سے زیادہ عورتیں اس دن مر گئیں جس دن جناب عبداللہ کی شادی آمنہ سے ہوئی۔ اب یہ بتائیے، اس لیے کہ پھیل گئی تھی بات، اس کی پیشانی میں نور نبوت ہے، ہر عورت چاہتی ہے یہ سعادت مجھے ملے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ نبی کی ددیال بھی پاک ہو، نبی کی ننیحال بھی پاک ہو۔ نہ ماں میں کوئی، عبداللہ کی طبیعت خراب ہوئی، ناسلی ہو چکا ہے۔ ادھر وہ وقت آیا کہ نبی کی ولادت ہوئی۔ اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، چونکہ بڑی تبلیغی مجلس ہو گئی ہے، ذرا آپ فضائل 10 منٹ سن لیجئے تاکہ آپ بھی جو فضائل کے عادی ہیں وہ تر ہو کے جائیں یہاں سے۔ بھائی دیکھیے اگر کبھی پوچھنا ہو کہ عزادار حسین کب پیدا ہوئے تو آپ شارجہ والوں سے پوچھیں گے یا میرے ماں باپ سے پوچھیں گے؟ بتائیے، آپ پاکستان میں پیدا ہوئے تو میں یہاں شارجہ والوں سے پوچھوں یا پیدا ہوئے کراچی میں لاہور والوں سے پوچھوں؟ پوچھنا کس سے چاہیے؟ ماں باپ سے پوچھئے، خاندان سے پوچھئے۔ کمال کی بات ہے بھائی، ولادت کی تاریخ پوچھنا ہے تو ان کے خاندان سے پوچھئے نا، بلی کے باپ سے نہ پوچھئے۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ ذرا ایک صلوات اور پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ ابھی سنیے، جہاں تک مجمع بیٹھا ہے انشاءاللہ ایک ایک کا ہاتھ اٹھے گا۔ کیا کس سے پوچھئے؟ یا تو جناب عبد المطلب سے پوچھئے یا جناب ابو طالب سے پوچھئے۔ اما کمال کی بات ہے بھائی، جب رسول پیدا ہوئے تو ولادت کے وقت یا فاطمہ بنت اسد ہیں یا ابو طالب ہیں، تو اگر ولادت کا مسئلہ طے ہوگا تو فاطمہ بنت اسد اور ابو طالب طے کریں گے، اور اگر شہادت کا مسئلہ طے ہوگا تو فاطمہ اور علی طے کریں گے۔ تو کون بھائی شہادت کے وقت کون ہے؟ علی ہیں اور بی بی زہرا ہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ تو غسل کے، اب بہت گہری بات ہے، حالات بھی دیکھتے ہیں، آپ یہاں کو بھی دیکھ سمجھتے ہیں، مجھے کتنی باریکی سے نکلنا ہے سمجھ لیجئے، بس آپ سمجھنا آپ کا کام ہے۔ غسل کس نے دیا؟ علی نے۔ نماز کس نے پڑھی؟ علی نے۔ دفن کس نے کیا؟
علی نے میں نے اتنے فضائل پڑھ دیے آپ دیکھتے ہی رہ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دفن و کفن علی سے سیکھا، اور ہمارا دفن و کفن وہی ہوتا ہے جو نبی کا ہوا ہے۔ ارے بھائی اب وہ جو آخر تک بیٹھے ٹیک لگائے ہوئے، علی نے مصلحتاً 3 دن تک نبی کا جنازہ دفن نہیں ہونے دیا، اتنی شدید گرمی میں نہ برف رکھا نہ کیمیکل لگایا، تاکہ دنیا کو بتا دے کہ نبی کا بدن مرنے کے بعد بھی سڑتا نہیں ہے۔ نبی کا بدن نکلتا، نبی کا بدن نہیں سڑتا۔ اور نماز، یہ بھی اگر آپ سے کوئی سوال کر لے نبی کی نماز جماعت کس نے پڑھائی ہے میت کی، بولیے ذرا، نبی کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی ہے؟ مولا علی نے۔ غلط، نبی کی نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے، پہلے مولا علی نے پڑھی، پھر جو ثابت ہے اسے پڑھ لو، الگ الگ پڑھی۔ شیخ مفید نے لکھا جب کسی نے پوچھا یا علی کی آپ نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھائی؟ کہا نبی جیسا زندگی میں ہوتا ہے ویسا ہی مرنے کے بعد ہوتا ہے، اور نبی کے سامنے کوئی امام نہیں بن سکتا۔ ارے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا میں نے بھائی۔ جو نبی مرتے وقت بھی کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھے، نبی کی نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے تو ولادت پوچھنا ہے نبی کی تو فاطمہ بنت اسد بتائیں گی، شہادت پوچھنا ہے تو علی بتائیں گے، زندگی پوچھنا ہے، ارے کیا کروں میں، زندگی پوچھنا ہے تو زہرا بتائیں گی، حسن بتائیں گے، حسین بتائیں گے، علی بتائیں گے۔ اس لیے ہم کو ضرورت نہیں ہے کسی کو ماننے کی، لیکن ساری تاریخ ہمارے بتانے والے معصوم موجود ہیں۔ چلیے بس میں ولادت کا ایک چھوٹا سا اشارہ کر کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں تاکہ آپ کو معراج ہو جائے۔ کیا ہوا؟ ادھر ولادت ہوئی، اب ولادت میں کیا ہوا یہ کل بتاؤں گا انشاءاللہ، خالی اب تو سن لیجئے۔ جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ بچہ دنیا میں تشریف لایا، ایسے ٹیک لگائی آسمان کی طرف دیکھا، پوری دنیا میں نور ہی نور پھیل گیا، مشرق میں نور، مغرب میں نور، اور کہتی ہیں، اب مجھے نہیں پتا زمین پہ بیٹھ کے سنیں گے یا آسمان پہ، کہتے ہیں اتنا نور پھیلا کہ میں حجرے میں سے بیٹھ کے شام کے محلات کو دیکھ رہی تھی، اتنا نور روشن تھا، اتنا نور روشن تھا۔ فاطمہ بنت اسد میرے قریب تھی۔ اب ہے مزے کی بات سنیے، کہتے ہیں ایک مرتبہ تتعجبان، دونوں تعجب، اتنا نور، اتنا نور، اتنا نور، پوری دنیا کے محل نظر آ رہے ہیں، شام کے محل نظر آ رہے ہیں، آسمان تک نور جا رہا ہے، مشرق و مغرب تک نور پھیل رہا ہے۔ ابو طالب داخل ہوئے، کہ بے ای شیء تتعجبانی، تم دونوں کس چیز پہ تعجب کر رہی ہو؟ کہا جی ایسا نور تو ہم نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے کہ پوری دنیا چمک رہی ہے، گھر میں بیٹھے ہیں آسمان تک نور جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تم جب تک پیدا نہ ہو، جب تک چراغ نہ جلایا جائے، تمہاری ولادت اگر ہو تو باقاعدہ لائٹ کا انتظام ہو تو نظر آؤ۔ اس کے نور کی روشنی جو سورج شرمانے لگے، اب کس منہ سے کہو کہ وہ تم جیسا؟ کس منہ سے کہو گے کہ وہ تم جیسا ہے؟ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ
مرتبہ نبی سے فرمایا یا نبی اللہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ مکھیاں ہماری پلیٹ پہ بیٹھتی ہیں, آپ کی پلیٹ پہ نہیں بیٹھتی, ہمارے بدن پہ بیٹھتی ہیں, آپ کے بدن پہ نہیں بیٹھتی, جہاں جہاں تک ہیں ذرا تحفہ لے کے جائیں. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے, یہ مکھیاں ہمارے بدن پہ بیٹھتی ہیں, آپ کے بدن پہ نہیں. نبی نے فرمایا مکھیاں بھی جانتی ہیں تم الگ ہو. انشاءاللہ ابھی ہسٹری کی 3 مجالس اور باقی ہیں. کل فرزند رسول کا ہم کو پرسہ دینا ہے, ان کی ماں کو امام حسن کا, اور پھر امام رضا کا جس نام سے یہ عزا خانہ موجود ہے. عزیزو بس آخری روایت کا جملہ سن لیجئے, باقی کل یہیں سے آگے بڑھے گا. جوان تم کیا تعجب کر رہی ہو؟ آپ مجھے ذرا سوچ کے جواب دینا جو تھوڑا میڈیکل سے وابستہ ہیں, نہیں بھی ہیں تو اتنی نالج تو ہے. مجھے بتائیے کہ کتنے مہینے پہلے ڈاکٹر بتا سکتا ہے کہ آپ کے بچہ لڑکا ہے یا لڑکی؟ کچھ مہینے ہی تو ہیں بس. اچھا چلیے یہ بات ہی ختم کریے. ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی, ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی, تو وہ بتا دے گا آپ کے لڑکا ہو گیا یا لڑکی؟ نہیں بتا سکتا. اچھا مثلا ولادت ہونے والی ہے 10 سال کے بعد, اور آپ اپنی بیوی کو لے جائیے کسی ڈاکٹر کے پاس کہ آپ بتا دیجئے 10 سال میں ہمارے کیا ہوگا, تو کہے گی بھائی وہ تو بعد میں علاج کریں گے, پہلے تیرے دماغ کا علاج کریں. ہم سے مذاق کرنے آیا ہے ملعون, ہمیں کیا پتا 10 سال کے بعد تیرے کیا ہوگا. اب بیٹی ہوگا یا بیٹا بتا سکتے ہیں؟ یعنی اب آپ دیکھیے میں جس گہرائی کی طرف لے جا رہا ہوں اس گہرائی پہ خدا اللہ آپ کو پہنچا دے نبی کے صدقے میں, تو پھر آپ بھی گھر جا جا کے کہیں گے ایسا فضائل آج تک ہم نے نہیں سنا. دعویٰ کر رہا ہوں ممبر سے, مگر پہلے مقدمہ سمجھ لیجئے کیا ہے. 10 سال کے بعد بچہ پیدا نہ ہو, کوئی ڈاکٹر, کوئی جتنی بھی سائنس ہے آپ کی ساری فیل ہے, نہیں بتا سکتی. اور اگر ترقی کر بھی لے تو یہ بتا سکتی ہے کچھ مہینے پہلے لڑکا ہوگا یا لڑکی, یہ نہیں بتا سکتی عالم بنے گا یا جاہل, یہ نہیں بتا سکتے کلر کیسا ہوگا, یہ نہیں بتا سکتے صفات کیسا ہوگا, نہیں بتا سکتے نا. اب پوری کائنات کا علم قیامت تک جتنے بھی عالم ہیں, جتنے بھی ڈاکٹر ہیں, جتنے بھی انجینئر ہیں, جتنی بھی سائنس ہے, سب کا علم رکھ دیجئے ایک طرف, علی کے باپ کا علم رکھو ایک طرف. نہیں خدا کی قسم اگر اب بھی نہ بولا کوئی. اب دلیل سن لیجئے کیا ہے. اے فاطمہ بنت اسد تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اتنا نور اللہ بشیرو کے, کیا میں تجھے بشارت نہ دوں؟ کاہے کی کا ستل دین غلامن وسی حاضل مولود, 30 سال کے بعد تیرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا. بتائیے آپ 30 سال کے بعد تیرے ایک بچہ پیدا ہوگا بالکل اس جیسا, یہ بھی بتایا لڑکا ہوگا, یہ بھی بتایا نبی جیسا ہوگا. اما جس کے علم کے سامنے کائنات جھک جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں. یہ ہے ابو طالب کی شان. اب اندازہ لگائیے جس کے باپ کا علم اتنا ہو تو اگر اس کا بیٹا باب مدینۃ العلم نہ بنے, صفت بھی بتائی ایسا ہوگا, ایسا ہی ہوگا, اللہ دے گا.
ارے بھائی تم کفر پہ اور اسلام پہ بحث کر رہے ہو، وہ پوری کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے، وہ وسیع ہے. تو لہذا یہ بتایا کہ ستلدین غلامن، ایک غلام تم پیدا کرو گی سبتن 30 سال کے بعد. نبی کے 30 سال کے بعد مولا علی پیدا ہوئے. مدت بھی بتائی، صفت بھی بتائی، یہ بھی بتایا بیٹا ہوگا، یہ بھی بتایا نبی جیسا ہوگا. نبی بعد میں کہیں گے انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. دنیا سجدہ ریز ہے علم ابو طالب کے سامنے. کیا علم تھا اس شخصیت کا، کیا شان تھی اس شخصیت کی کہ جس کو سلام بھی ہے نبی کی زیارت میں، السلام علی امکا و کفیل کا یا رسول اللہ، سلام ہو تیرے چچا پر، تیرے کفیل پر. جو دنیا کا کفیل ہو اسے نبی کہتے ہیں، جو نبی کا کفیل ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں. پہچانیے کیا عظمت ہے. انشاءاللہ ابھی تو یہ آبا و اجداد پہ چل رہا ہے، ابھی پہ چلے گا ابو طالب اور حفاظت رسول. یہ جناب عبداللہ کی ہسٹری مکمل کر دی میں نے. اب ابو طالب اور حفاظت رسول اور ولادت میں کیا کیا ہوا وہ انشاءاللہ کل آئے گا. عزیزو، آج کی یہ شب بڑی غمناک ہے، بڑی المناک ہے. یہ بی بی سب سے زیادہ روئی ہے. آج آپ کو اس لیے زیادہ رونا ہے کہ فاطمہ یتیم ہوئی ہے. فاطمہ یتیم ہوئی ہے. جس نے مرثیہ پڑھا تھا سبت علیہ مصائب اللہ، بابا آپ کے بعد وہ مصائب پڑے اگر دنوں پر پڑ جاتے ہیں تو رات میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اور آج تو 2 مناسبتیں، بیٹے کا بھی پرسہ دینا ہے. میری گزارش ہے کل آپ ضرور آئیے، اس لیے کہ حسن حسین کے بھی امام ہیں. جس طرح عاشور میں آپ آتے ہیں اسی طرح اس کی شہادت بھی بڑی دردناک ہے. انشاءاللہ ان کی شہادت کل آئے گی. مگر نبی نے اپنے جانے سے پہلے دنیا سے اعلان کیا میں دنیا سے جانے والا ہوں، ایک سفر پہ جانے والا ہوں، اگر کسی کا کوئی حق میری گردن پہ ہو تو مجھ سے سوال کر لے. اس لیے کہ اللہ کسی نبی کو بھی کسی کو معاف نہیں کرتا اگر وہ کسی کا لے کے مر جائے. اب آپ نبی کہہ رہے ہیں، بتائیے نبی کہہ رہے ہیں میری گردن پر اگر کسی کا کوئی حق ہو تو ایک اٹھ گیا کہنے لگا میرا حق ہے. کہا آپ ایک سفر پہ جا رہے تھے اور سفر پہ جاتے جاتے آپ نے اونٹ کو تازیانہ مارا، وہ اونٹ کو نہیں لگا مجھے لگ گیا اور میری پشت پہ وہ تازیانہ لگا تھا اور آپ کے ہاتھ میں فلاں تازیانہ تھا. نبی نے جھٹلایا نہیں اسے، حالانکہ جھوٹا ہے. نبی نے کبھی اونٹ کو تازیانہ نہیں مارا، ان کی تاریخ میں ہے یہ. کبھی ہمیں تازیانہ مارا تھا آپ نے. کہا وہ تازیانہ کہاں ہے؟ کہا زہرا کے گھر میں ہے وہ تازیانہ جس کا نام ممشوق ہے. اب بلال گئے لینے کے لیے وہ تازیانہ، شہزادی رسول اللہ نے وہ تازیانہ منگایا ہے. میں کس دل سے پڑھوں خدا کی قسم. ذرا باپ سے بیٹی کی محبت دیکھیے. فوراً کہا بلال میرے بابا تو بیمار ہیں، بلال یہ تو بتا کہ میرے بابا کس سفر پہ جا رہے ہیں. یہ تازیانہ تو اس وقت لے کے جاتے ہیں جب سفر پہ جاتے ہیں. کہا نہیں شہزادی، انہوں نے کہا ہے مجھے سفر پہ جانا ہے، اگر کسی کا کوئی حق ہو تو مجھ سے لے لے. ایک کھڑا ہو گیا، اس نے کہا آپ نے میری پشت پہ تازیانہ مارا تھا تو وہ چاہتا ہے کہ نبی کی پشت پہ تازیانہ مارے. سمجھ گئے؟ اتنا بڑا مجمع خدا کی قسم. آپ یہ سوچ کے روئیے گا کہ آپ جنازے میں موجود ہیں اور نبی کی بیٹی کو ان کا پرسہ دے رہے ہیں، بس ان کے باپ کا. ایک بیٹی کو پرسہ دے رہے ہیں اس کے باپ کا. یہ سوچ کے رونا ہے آپ کو. بخالت نہیں کرنا ہے، کنجوسی نہیں کرنا ہے کوئی. اس لیے کہ میرے امام سے جب کسی نے پوچھا تھا، مولا نے مجلس میں ایک سے کہا تو نہیں رو رہا ہے؟ کہا مولا میرے رومال دیکھیے بڑا آنسوؤں سے تر ہے. کہا ایسے رویا کر جیسے کسی ماں کا ایک ہی بیٹا ہو اور وہ مر جائے تو جس طرح وہ چیخ مار کے روتی ہے.
ابھی جملہ سنیے. ابھی ایک مرتبہ کہا وہ تازیانہ مارنا چاہتا ہے. ایک مرتبہ تڑپ گئی اور تڑپ کے کہا میرا بابا بیمار ہے, میرا بابا کمزور ہے, حسن و حسین جاؤ تم چلے جاؤ اور اس سے کہنا نانا کے بدلے ہمیں تازیانہ مار لے. بس جب بی بی کی یہ محبت میں نے دیکھی تو مجھے کربلا یاد آ گئی. شہزادی تجھے گوارا نہ ہوا کہ نبی کی پشت پہ تازیانہ لگے, مگر ہائے زینب کی پشت اتنے تازیانے. گیا لے کے تازیانہ لے کے پہنچے. ایک مرتبہ کہا میری پشت کھلی ہوئی تھی, نبی نے پشت کھول دی. بچوں نے کہا ہمیں تازیانہ مار لے, کہا نہیں نبی ہی کو مارنا ہے. نبی نے پشت کھولی, اس نے تازیانہ پھینکا, بوسہ لیا. یا رسول اللہ میں تو مہر نبوت کو بوسہ دینا چاہتا تھا, فاطمہ کے دل کو سکون مل گیا, میرے بابا کی پشت پہ تازیانہ نہیں لگا. اے شہزادی ذرا پوتے کی بھی زخم دے, ذرا پوتے کی پشت بھی دیکھ لیجئے کتنے تازیانے لگے ہیں. ارے یہ پوتا تو پھر بھی بڑا ہے, ارے 4 برس کی بچی سکینہ, اتنے تازیانے. نبی کی شہادت کا وقت قریب ہے, طبیعت زیادہ خراب ہے. ایک مرتبہ فاطمہ ہے اور فاطمہ کی گود میں بابا کا سر ہے. ایک مرتبہ نبی کی آنکھ لگی ہوئی ہے, فاطمہ سوچ سوچ کے رو رہی ہے. ایک مرتبہ روئی, ادھر سے آواز آئی مجھے نبی سے ملنا ہے. فاطمہ کہتی ہے نہ جانے کیسی آواز تھی کہ میرا دل ہل گیا اس آواز پر. میں نے کہا میرے بابا آرام کر رہے ہیں ابھی نہ آنا. اس کے بعد اس نے کہا مجھے پھر نبی سے ملنا ہے. کہا میرے بابا آرام کر رہے ہیں. اس کی آواز سے میرے پر رقت طاری ہوئی, میں رونے لگی, میرے آنسو نبی کے رخسار پر پڑے. نبی نے آنکھوں کو کھولا, ارے میری فاطمہ, ارے میری زندگی میں نہ رونا, ارے میری بچی, ارے میرے بعد ظالم اتنے ظلم ڈالے گا. تجھے بہت رونا ہے میرے بعد میری بیٹی, منہ رونا, کاہے نے رلایا. اے بابا کوئی آواز دے رہا ہے اور اس کی آواز سے میرا دل کانپا جا رہا ہے. بیٹی اجازت دے دے, یہ ملک الموت ہے, یہ تیرے دروازے کا شرف ہے. ارے میں نے تو مسائل پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. جس دروازے پر فرشتہ بھی اجازت لے کے آئے, ارے وہ جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کی چیخ بلند ہوئی, بابا. نبی دنیا سے رخصت ہو گئے. تقریباً 17-18 آدمی یا بعض روایت میں 11 آدمی. انشاءاللہ جب میں اشارہ کروں گا تو تابوت آئے گا, مگر مجھے مسائل پڑھنے دیجئے 1 منٹ کا بعد. کیا ہے روایت کہتی ہے کل 11-12 آدمی یا 17 آدمیوں نے نبی کا جنازہ دفن کیا. آپ کو بڑی حیرت ہو رہی ہے, بڑا تعجب ہو رہا ہے, 17-18 آدمی یا 11-12 آدمی. میں کہہ رہا ہوں بہت ہے یہ. یا نبی اللہ خوش نصیب ہو آپ کے جنازے میں 11-12 آدمی, مگر آپ کی فاطمہ, ارے اس کے جنازے میں رات کے سناٹے میں تمہاری دختر کا جنازہ اٹھا. مگر جب ہم نے نبی کے جنازے کے مجمع کو دیکھا تھوڑا سا دل مطمئن ہوا, مگر جب فاطمہ کے مجمع کو دیکھا, ارے فاطمہ کے میں بھی زیادہ تھے, مگر جس علی کا جنازہ, ارے دونوں بیٹے جنازہ لے کے جا رہے ہیں. یہ تیسرا جنازہ ہے پنجے تن میں, ایک چوتھا جنازہ اور ہے. یہ 3 جنازے محفوظ تو رہے. ارے میں نے مصائب کا وہ فقرہ,
یہ جنازے محفوظ تو رہے، اس کا جنازہ تیروں کی مارے۔ ارے یہ چوتھا جنازہ بھی بہت اچھا اٹھا، چونکہ حسین موجود ہے، عباس موجود ہے، لیکن پانچواں جنازہ حسین ابن علی کا جوان بیٹا، اے پھوپھی اماں۔ بھائی ایک آدھی منٹ کا مصائب سن لیجئے آپ، آدھی منٹ کا۔ یہ پانچواں جنازہ کیسا ہے؟ جہاں زینب نے اپنے نانا کو یاد کیا ہے، بتاؤں کیا پانچواں جنازہ اٹھا نہیں ہے؟ پسر سعد نے حکم دیا گھوڑے دوڑا دیے جائے۔ ارے زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ پہلے حسین کو سیدھا لٹایا، سینے پر گھوڑے دوڑائے، پھر حسین کو الٹا لٹایا، کمر پہ گھوڑے دوڑائے، حسین کا لاشا حسین کا لاشا زمین کربلا سے چپک گیا، زمین کربلا پہ پھیل گیا۔ آپ جائیے حسین کی جو قتل گاہ ہے، حسین کے روزے میں حبیب کے پاس قتل گاہ ہے، میرا کلیجہ پھٹ گیا آپ کے۔ اللہ آپ بھی جائیں زیارت کر کے دیکھیں، آج میں آپ کے جو دیکھ کے آیا ہوں نا وہاں میرا کلیجہ پھٹ گیا، آپ کا بھی پھٹے گا۔ گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے۔ جو قتل گاہ ہے اس میں انگوٹھیاں ہی انگوٹھیاں پڑی ہوئی ہیں۔ میں غور کرتا رہا ایک دن، یہ انگوٹھیاں کیوں پڑی ہیں؟ اب مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ جب حسین کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا، حسین کی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی۔ ایک ظالم نیچے اترا، اس نے ایک پتھر لیا، پتھر لے کے انگلی پہ مارا، حسین کی انگلی پہ ورم آیا ہوا تھا۔ ارے جب وہ انگوٹھی نہ نکلی، اس نے خنجر نکالا، حسین کی انگلی کو کاٹا۔ زینب نے کہا اے نانا، ارے تیری نماز فرشتوں نے پڑھی تھی، یہ میرا بھائی حسین، اس کے حصے کاٹ لیے گئے، اس کے جسم کے حصے کٹ گئے۔